ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور پہلی 10 راتیں بہت ہی فضیلت والی، ایک ایک رات شب قدر کے برابر ہے، ایک ایک دن مبارک دن ہے، عظیم دن ہے، عظمتوں والا دن ہے۔ یہ دن اور راتیں عظمت والی کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھائی۔ ہم اس چیز کی قسم اٹھاتے ہیں جو ہماری نظر میں بہت قیمتی ہوتی ہے، ہم قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں اپنے معاملات میں، کیونکہ قرآن ہمارے ہاں بہت ہی قیمتی دولت ہے۔ ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسمیں اٹھائی ہیں ان کی، تو وہ اللہ کی نظر میں بہت قیمتی، جن کی قسم اللہ نے اٹھا لی، اللہ کی نظر میں ان کی کیا قیمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی اور 10 راتوں کی قسم اٹھائی۔ سورۃ فجر میں والفجر ولیال عشر، یہ اللہ تعالیٰ دن کی بھی رات کی بھی قسم اٹھا رہے ہیں۔ پھر 10 ذی الحجہ کا جو دن ہے اور 9 ذی الحجہ، اس کی علیحدہ قسم اللہ نے اٹھائی۔ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یہ حج کا دن ہے۔ 10 ذی الحجہ قربانی کا دن ہے، مسلمان ایمان والے جس دن قربانی کرتے ہیں، قربانی کریں گے۔ تو یہ ذی الحجہ کا چاند جب بھی نظر آئے نا، چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جنہوں نے قربانیاں کرنی ہیں، جنہوں نے نیت کر لی ہے کہ ہم قربانی کریں گے، چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ ایک عمل کریں، اپنے بال بھی صحیح کروا لیں، کٹوا لیں، اپنے ناخن بھی کٹوا لیں۔ جب چاند نظر آ جائے، چاند نظر آنے کے بعد نہ بال کاٹنے نہ ناخن کاٹنے، قربانی تک۔ جب آپ قربانی جانور کی کر لیں گے، اس کے بعد آپ کو حکم ہوگا آپ بال بھی کاٹ سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، اور یہ عمل ایک مستحب اور سنت عمل ہے قربانی کرنے والوں کے لیے، یہ تاکہ ہم حاجیوں کی مشابہت اختیار کر لیں۔ حاجی جو احرام کی حالت میں وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اب حالت احرام میں نہ وہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، نہ بال کاٹ سکتے ہیں، نہ خوشبو لگا سکتے ہیں، تو کچھ مشابہت ہم بھی اختیار کر لیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ان حاجیوں کے مشابہ ہو جاؤ، تم بھی نہ بال کاٹو اور نہ ناخن کاٹو، تاکہ ان کی اترنے والی رحمتوں میں تم شامل ہو جاؤ۔ تو یہ ایک مستحب اور سنت عمل ہے اور محبوب عمل ہے، اس پر بھی اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر ثواب ہے، ہر ادا پر ہی اجر ہے، نفع ہی نفع ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا ہے کہ ان راتوں میں کچھ نہ کچھ عبادت کرنی ہے۔ نماز عشاء با جماعت پڑھ لیں، آخر میں 2 نفل پڑھ لیں، نماز پڑھنے کے بعد مکمل آخر میں 2 نفل پڑھ لیں تہجد کی نیت سے، اور چاہے کچھ بھی نہ کریں۔ پھر صبح کی نماز با جماعت پڑھ لیں، پوری رات آپ کی عبادت میں لکھی جائے گی۔ عشاء کے بعد عشاء کی نماز با جماعت، فجر کی نماز با جماعت، رات کو بشرطے کہ کوئی گناہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو تو پوری رات ہی عبادت میں رکھی جائے۔ اور یہ راتیں شب قدر کے برابر، یہ راتیں ایسی ہیں، ان راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ دن ایسے ہیں، ان دنوں میں اللہ والے تو روزہ رکھا کرتے ہیں، خاص طور پہ 9 ذی الحجہ کا روزہ، 8 ذی الحجہ کا روزہ، یہ تو ہمارے لیے سنت ہے، ہمارے لیے سنت مستحب ہے۔ اس کا روزہ اگر سارے روزے نہیں رکھ سکتے تو یہ 2 رکھ لیں، 2 بھی نہیں رکھ سکتے تو 1 ہی رکھ لیں، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ۔